واہ عثمان تیری شان تو قربان، تیری عظمت تو قربان، تیری عزت تو قربان، تو ہستی ہے جنہیں ہاتھ نبی نے اپنا ہاتھ کیا ہے، یعنی نبی نے اپنے ہاتھ عثمان دا ہاتھ کیا ہے، پھر عثمانی گنی کہ جنہ ہاتھ دینا قرآن جمع کیتا ہے، قرآن جمع کیتا ہے، اللہ اکبر واہ عثمان تیری شان تو قربان، اللہ اللہ تو
ہو سکتی ہیں کہ خود کملی والا اینا بیٹیاں دا باپ کیوں نہیں دور ہو سکتا؟ اور اللہ کا بھی فرمان اللہ دا اعلان ہے اللہ دا قرآن ہے جو نام مننے وڈا بولو وڈا بے ایمان ہے اللہ کا فرمان اللہ کا قرآن ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ایک آیات والی اللہ کی طرف نور اور روشن کتاب حضرات گرامی توجہ فرمانا یہ شعر زمانے گلی ہے جنہاں نے نکاح جو دو نور آئے جنہاں نے نکاح جو دو نور آئے دو نور والا زمانے گلی رضی اللہ تعالیٰ نو قول زمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو حیات بیگر شرم و حیات بیگر آیت توجہ فرمانا حضرات محترم میرے کملی والے کا ایسا غلام ہے جنہیں کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جنہیں کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ایک دفعہ ذکر حضرت ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ محدثہ مفکرہ مفسرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی ہمیں ایک دفعہ ذکر میرا لجپال نبی جلوہ فرمانے میرے گھر کے اندر اور آپ لیٹے ہوئے پنجلیاں مبارکہ نبیاں نے حضرت ابو بکر صدیق آئے انہیں اجازت منگی اجازت مل گئی پھر عمر فاروق تشریف لے آئے اجازت منگی اجازت ملنے کو پہلے فرمایا ٹھہر جاؤ حضور ٹھہرے اپنا پنڈلیاں کنیاں کپڑے اپنے لباس سوارا کیتا جس نے سوارا کیتا سے اجازت ملی عثمان اندر آ جاؤ اندر تشریف لے آئے گفتگو ہوئی آخر جسے چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرمانیہ نے بعد جو پوچھا اے آقا میرے باپ ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تسی لیٹے رہے ہو اپنی پنڈلیاں کنیاں نے حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے تسی لیٹے رہے پنڈلیاں کنیاں نے جدو سمان آئے تسی اٹھے اپنی پنڈلیاں کنیاں مجا کیے فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص تو حیا نہ کرا جنہیں کو فرشتے بھی حیا کر رہے جنہیں کو فرشتے بھی حیا کر رہے یا میں انہیں کو حیا نہ کرا اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی دین پہ صرف ہوئی دولت عثمان غنی دین پہ صرف ہوئی دولت عثمان غنی اور جو فرمانا مسلمانوں محلہ نور بلادی جامع مدر نوری کے اندر آگے اپنے محبوب کا ذکر سنگے اپنی ایمان و تازہ کرنے والے سنی حنفیانہ اور عثمانی غنی میرے تیتواری لطف تعالیٰ کا اور میرے آقا دے غلام مکے بھی کوئی ہجرت کر کے جبل مدینے تشریف لے آئے دیکھیا پانی کوئی نہیں ایک کو کنوائے اور ایک یہودی نے قبضے دے اندر میری سرکار نے فرمایا اے یہودیہ ایک کنواں میں نو جنت کے چشمے دے بدلے دے انہیں آکھیا سوڑیا میرا گزارے اس کنویں دے ہوتے ہوئے میرے بال بچے کا گزارے اس کنویں ہوتے ہوئے میں کیویں تمہوں دے سکنا ہوا آخر جناب والا میری سرکار دے پیارے غلام پیارے دمار حضرت عثمان
جس ویلے کنواں خرید لیا قیمت ادا کر لی پھر حضور دی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی تھی آقا اگر ایک کنواں میں خرید کے تے مسلمانوں واسطے وقف کر دیا تے جیڑی جنت دے بارے سے اس یہودی نہ تو کہہ رہے سو جنت دا سودا یافتا کیا وہ جنت میں نے مل گئی یا وہ جنت میں نے مل گئی جنت دا چشمہ میں نے مل جائے گا فرمایا ہاں عثمان مل جائے گا عرض کی تھی سونیا پھر میں وہ کنواں خرید کے وقت کر دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی اللہ اللہ آئے تھی سیرت عثمان غنی مل کے پڑھو اللہ اللہ پھر دوبارہ سرکار نے ترغیب دلائی دوبارہ اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جیڑا اسلام کی خاطر اپنا مال پیش کرے کوئی نہ اٹھیا پھر دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لگی دی سونیا میں 200 اونٹ باماؤ ساد و سمال پیش کرنا 200 اونٹ باماؤ ساد و سمال پیش کرنا پھر تیسری مرتبہ بھی میری سرکار نے اعلان فرمایا اے میری غلاموں اے بطواڑے میں جڑا اسلام کی خاطر دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرے پھر دوبارہ تیسری مرتبہ بھی حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی تھی سونیا پہلے 100 پھر بولو پھر 300 کنے ہو گئے 600 اونٹ بما ساد و سامان سیدنا عثمان غنی نے پیش کر اللہ حضور نے فرمایا کہ عثمان نے 2 مرتبہ جنت حاصل کی 2 مرتبہ عرض کی تھی سونے کدو کدو فرمایا جدو اس نے کنواں خرید کے مسلمانوں کو اور دوسرا جیش افرد وقت یعنی جنگ تبوک کی تیاری واسطے مال جانور یعنی اونٹ پیش کیتے نے فرمایا 2 مرتبہ عثمان غنی نے اپنا مال اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا میرے پڑھو اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا
تیری شان کو، تیری عظمت کو۔ اللہ اکبر۔ پھر امیر المومنین خلیفہ المسلمین بھی، نبی کریم علیہ السلام کے دماغ بھی۔ اور یاد رکھو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بعض ایسے صحابہ نے کہ جنہاں دیاں اہل بیت دے نال رشتہ داریاں اور اہل بیت دیاں صحابہ نال رشتہ داریاں۔ اور غور کرنا، اللہ اکبر، انہاں چواں یاراں دے وچوں دو یار میرے آقا قمری والے دے سسر نے، سونے نے، اور دو یار میرے آقا دے داماد نے، یعنی جمائی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سسر سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی میرے آقا دے نکاح وچ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی حضور دے نکاح وچ، اور حضور دیاں بیٹیاں دو عثمان غنی دے نکاح وچ، اور ایک بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا دے نکاح۔ رشتہ داری انہاں نال ہوندی جنہاں نال پیار ہوئے، جنہاں نال بولو جنہاں نال ہن ساڈا اساں اپنا اندازہ لاویے کہ اسی اپنے دھیاں پتراں بھیڑاں بھراواں دی شادیاں ویاہ رشتے اتھے کرنے ہاں جتھے سانوں اچھے لگن، یعنی کہ وہ خاندان بھی اچھا لگے، وہ افراد بھی اچھے لگن، جی دھی پتر بھی چنگے لگن، اتھے رشتے جڑے برے ہون ماڑے ہون اتھے کسی کا دل گرے گا رشتہ بولو ناراض تے نہیں ہو گئے۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ رشتہ اتھے کیتا جاندا ہے جتھے پیار ہوئے، محبت ہوئے، عقیدت ہوئے۔ اور یاد رکھو ذکر ہوندا ہے کہ ایک بیٹی حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا دی حضرت عمر فاروق کے نکاح وچ، ایک بیٹی میں بیان کیتا نا کہیں بات کے رولا پانا ہے۔ دیکھو جی اج نمی گل سن لئی بڑا پھر پچھوں ساڈی انتظامی نوں بندے کہیں خراب کرتے، صحیح گل ہے، حالانکہ ذمہ داری نال میں بیان کرنا کوشش کری دیے ایسا بیان کیتا جائے کہ اسلام ہونا ہو۔ کئی بندے نے ساڈے حاجی صاحب لوگ یا سجاد صاحب لوگ یا نمازیاں تنگ پہ کرتے ہیں، دیکھو جی آگے کدی مسئلہ نہیں سنیا، وہ یار علم سمندر ہے، علم سمندر ہے، ہر ایک کی سمجھ نہیں ہونا۔ اور بعض ایسے مسئلے نے ایک کام کرنا بھی وہ پڑھ لیتا ہے، بعض ایسی گلاں نے بڑے بڑے مفتیاں بھی یاد نہیں، بڑیا مفتیاں بھی یاد نہیں۔ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، گل سمجھنا چاہیے، گل سمجھنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا سا حضرات گرامی، حضور دے صحابہ کرام اور حضور دی اہل بیت انہاں دی آپس وچ رشتہ داریاں نے۔ حضرات گرامی عرض کر رہا سا سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا اثار، کتنی قربانیاں